وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ لوگ ڈپریشن میں کیوں پہنچ جاتے ہیں اور اسلام میں، شریعت میں اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیے، ایک تو کل میں نے عرض کیا تھا، ایک نوعیت تو یہ ہے کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے، یعنی ہو جانے کے بعد کچھ چیزیں وہ ہیں کہ ان بیماریوں کے ہونے سے پہلے ان سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی بیماری اس طرح کی جسمانی کہ ان کا بچاؤ ہے، اگر انسان پہلے سے احتیاط رکھے تو ان بیماریوں سے بچ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے فار ایگزامپل ہم بیان کر سکتے ہیں پولیو کی دوا۔ پولیو کی جو دوا پلائی جاتی ہے، جو پولیو ڈراپ پلایا جاتا ہے، وہ روک تھام کے لیے ہے۔ پولیو ہو جانے کے بعد اب اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ڈراپ پلایا جاتا ہے وہ دراصل پولیو کی روک تھام کے لیے ہے، یعنی احتیاط اور بچاؤ۔ اسی طرح اور بھی بعض جسمانی بیماریاں ہیں جن کا بچاؤ کیا جاتا ہے، پہلے سے بچنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سردی ہے، سردی میں ہم کپڑا استعمال کرتے ہیں، گرم کپڑا استعمال کرتے ہیں تاکہ سردی کا اثر نہ ہو جائے، زکام نہ ہو جائے، سردی نہ لگ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بچاؤ ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہے، اور یہ بہت اہم ہوتی ہیں، کیونکہ جب بیماری آ جائے تو اس بیماری کا علاج تو مشکل ہوتا ہے، لیکن احتیاط اور بچاؤ آسان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ڈپریشن یہ اپنے آپ میں ایک بیماری ہے اور ایک جسمانی بیماری۔ یہاں ایک غلط فہمی تو لوگوں کو یہ ہوتی ہے، بلکہ کہنا چاہیے ایک غلط صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں سے بچنے کے لیے تعویذوں کا سہارا لیتے ہیں، فلاں تعویذ والے کے پاس، فلاں تعویذ والے کے پاس۔ دیکھیے، جسمانی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ دوا کے ذریعے ہوتا ہے، دواؤں سے اس کا علاج کرانا چاہیے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہاں، دعا الگ چیز ہے، دعا خود بھی کریں، دوسروں سے بھی کرائیں، تو حرج نہیں، لیکن عام مطلب ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ لوگ بجائے ڈاکٹروں سے رجوع کرنے کے اور بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے تعویذ والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر بیماری کا علاج تعویذ میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صحیح علاج نہ کرانے کی وجہ سے اپنی بیماری کو بڑھا لیتے ہیں۔ پہلے وہ بیماری چھوٹی ہوتی ہے اور لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، تعویذ والوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ بیماری ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈپریشن یہ ایک بیماری ہے اور ایک جسمانی بیماری ہے، اور اس کے لیے مناسب اور اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ ضروری ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بیماری کے علاج پر نہیں کر رہے، کیونکہ جب بیماری ہو گئی اب اس کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر آپ کو دوائیں دیں گے، اگر کسی کو ایسا ہے تو وہ ذہنی سکون کے لیے دوائیں دیں گے، نیند کی دوائیں دیں گے، اور کاؤنسلنگ آپ کی کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے،
ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ ڈپریشن ہوتا کیوں. تو شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیں، تقدیر کا جو مسئلہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس پر ہمارا ایمان اس طرح ہو جائے جس طرح ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے، تو پھر ایک مسلمان کو کم از کم ڈپریشن نہیں ہو سکتا. کیونکہ ڈپریشن کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے چاہا کچھ تھا، ہو کچھ گیا. ہم نے سوچا کچھ اور تھا اور ہو کچھ اور گیا. ہم نے امیدیں کچھ لگائی تھی اور نتیجہ کچھ اور آ گیا. لیکن جب تقدیر پر ہمارا یقین ہوگا اور اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہوگا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام کے تحت ہوتا ہے. اللہ نے جو طے فرما دیا وہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو جس بندے کا یہ یقین ہوگا اس کو اپنی منشا کے خلاف اور اپنی تمناؤں کے خلاف جب چیزیں پیش آئیں گی تو افسوس تو ہوگا، لیکن وہ افسوس اس کو ڈپریشن میں نہیں لے جائے. رنج تو ہوگا آدمی کو، یہ طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ انسان نے کسی کام کے لیے کوشش کی اور محنت کی اور اس کا جو نتیجہ چاہتا تھا وہ نہیں ملا، یقیناً اس کو افسوس ہوگا. لیکن افسوس اس درجے کا ہو جو اس کو ڈپریشن تک لے جائے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو اور تقدیر پر یقین ہمیں جس طرح کا ہونا چاہیے وہ یقین ہمارا کمزور ہو، تب یہ کیفیت ہوتی ہے. اور جب تقدیر پر یقین مضبوط ہے اور اس کا استحضار بھی ہے تو پھر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. نفس تکلیف وہ تو یقینی چیز ہے کہ جب طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے گی تو ناگواری تو ہوگی، احساس بھی ہوگا، افسوس بھی ہوگا. لیکن یہ کیفیت کہ انسان اپنا آپا کھو بیٹھے، ہوش و حواس اس کے گم ہو جائیں اور جو اس کا نظام زندگی ہے اس کے اندر خلل پیدا ہو جائے، اس کا رات اور دن کا سکون ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان تقدیر پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کا ذکر فرمایا، یعنی دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے. من کان یرید العاجلہ، ایک تو وہ طبقہ ہے جس کا مقصد زندگی، اس کی تمام تر کوششیں صرف دنیاوی لذات کو حاصل کرنا اور دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنا، جس کو فرمایا من کان یرید العاجلہ، کہ جو شخص عاجلہ، عاجلہ کہا جاتا ہے جلدی مل جانے والی چیز، یعنی دنیا کی نعمت ہے. تو فرمایا کہ جو شخص صرف دنیا کا ارادہ کرتا ہے، صرف دنیاوی چیزوں کا خواہش مند ہوا کرتا ہے اور اس کی جو نظر ہے صرف دنیاوی نعمتوں تک ہوا کرتی ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہوتا،
تو فرمایا عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید. یہاں ہمیں جو بتانا ہے، جو سمجھنا ہے، وہ یہ جملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجلنا لہو فیہا، ہم اس کو جلدی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، کیونکہ آخرت کا تو طالب نہیں ہے اور آخرت پر اس کا یقین بھی نہیں ہے. اس کی ساری کوششیں آخرت کے بجائے دنیا کے لیے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نشاء لمن نرید، ہم دنیا میں دیتے ہیں، لیکن اس دنیا میں دینے کا نظام کیا ہے؟ فرمایا ما نشاء لمن نرید. دو باتیں فرمائی اللہ تعالیٰ، یہ بہت نقطے کی بات ہے سمجھنے کے لیے. فرمایا ما نشاء، ما نشاء کے معنی جتنا ہم چاہتے ہیں. یہ اللہ کا نظام تقسیم ہے. کیا فرمایا؟ ما نشاء، ہم دنیا ہی میں دیتے ہیں، لیکن کتنا دیتے ہیں؟ جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں، جتنی اس کی کوشش ہے نہیں. فرمایا ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس پر ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور یقین ہے، ہر مسلمان کو اس پر یقین بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے ہر حکم کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. تو اسی میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. فرمایا عجلنا لہو فیہا ما نشاء، ہم دنیا ہی میں اس کو دے دیتے ہیں، لیکن کس طرح؟ ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. معلومات دنیاوی نعمتوں کا ملنا اور دنیاوی مقاصد کا حاصل ہونا، یہ اللہ کی عطا پر اور اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. میری کوشش بظاہر نظر آتا کہ میری کوشش سے ایسا ہوا، لیکن جو حقیقی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر یقین اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے. تو پہلی بات یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما نشاء، ہم دنیا میں دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات فرمائی لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 10 لوگوں نے کوشش کی ہے تو 10 لوگوں کو ان کی کوشش کا ثمرہ اور نتیجہ مل جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور یہ فرمایا لمن نرید، جسے ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. تو یہاں دو باتیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا ملتا ہے، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے. جب یہ آیت ہمارے سامنے ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے، تو پھر صاحب ایمان کو، ایک مسلمان کو، اس کی کوششیں اور اس کوششوں کے ثمرات جب مرضی کے خلاف ہوتے نظر آئیں گے، اس کا ذہن فوراً اس آیت کی طرف متوجہ ہوگا کہ اللہ نے میرے لیے جتنا مقدر فرمایا ہے اتنا مجھے مل کر رہے گا، اتنی نعمتیں مجھے مل کر رہیں گی. اگر میرا یہ کام اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو یہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، کوشش اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب تو بنایا ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ چیزیں دنیا میں چیز اسباب کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، وسائل سے حاصل ہوتی ہیں. لیکن اللہ نے اسباب سے اس دنیا کو اس طرح نہیں جوڑا کہ ان اسباب کے اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے، جو ثمرہ ہے، اس کا ملنا لازم ہو. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کو اللہ نے اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بندے کو اللہ نے کوشش کرنے کا، کسی بھی جائز مقصد کے لیے جائز کوشش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے لیے جائز کوشش کرے، جائز طریقے پر اس کے لیے محنت کرے، اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کرے. اب اگر نتیجہ اس کی منشا کے مطابق آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اب اپنی کوشش پر اس کو اترانا نہیں چاہیے، اپنی صلاحیت پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی کوشش سے ایسے کر لیا، میں نے اپنی کوشش سے کامیابی حاصل کر لی، میں اپنی محنت سے کامیاب ہو گیا.
یہ فخر ہے، یہ غرور ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ بلکہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ اپنی محنت کو برابر ہوتا دیکھے تو اللہ کے سامنے جھک جائے، سجدہ شکر ادا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی اس نعمت کو قبول کرے اور یہ کہے کہ اللہ کے فضل سے یہ نعمت مجھے مل گئی، میرے اس مقصد میں اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہرگز یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اور میری محنت سے یہ ہو گیا۔ بے شک بندے نے یہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن جب تک اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو اس وقت تک کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی کوششوں کا نتیجہ اس کی منشا کے مطابق اور مرضی کے مطابق نہیں نکلتا ہے تو پھر بھی اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جس طرح کوشش کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ نے جو جائز ذریعہ مجھے بتایا تھا، میں نے اس ذریعے کو حاصل کیا اور اس ذریعے کو اختیار کیا، لیکن چونکہ اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ کی مرضی شامل حال نہیں تھی، میرے حال میں میرے حق میں یہی بات زیادہ بہتر ہے جو سامنے آئی ہے۔ اللہ میری بہتری کو، میری صلاحیت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ میرے رب ہیں اور مجھ سے محبت فرمانے والے ہیں۔ جب اس کا تصور یہ ہوگا کہ اللہ مجھ سے محبت فرمانے والے ہیں، وہ میرے رب ہیں، میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں، ان کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا، تو پھر اب اس کو بے صبری اور بے چینی اور بے سکونی اس درجے کی نہیں ہوگی جو اس کو ڈپریشن میں لے جائے۔ بے چینی تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی، لیکن یقیناً جب وہ یہ سمجھے گا اور یہ یقین رکھے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر مصلحت ہے، اللہ میرے حق میں یہی بہتر سمجھتے ہیں جو واقع ہوا ہے، تو پھر اس کو بے چینی اس درجے کی نہیں ہوگی کہ اس کو ڈپریشن کی طرف اور بیماری کی طرف لے جائے۔ ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اور پھر میں عرض کروں، ڈپریشن یہ اپنے آپ میں ایک بیماری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہ کرایا جائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ ڈپریشن سے پہلے کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کسی کو اگر یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے تو دعا بھی کریں اور ان چیزوں کو بھی سوچیں۔ جو گھر کے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، وہ اپنے متعلقین کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے، اور بغیر اس کے بھی اگر کسی کو کوئی ایسی ذہنی بیماری اگر کوئی ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ بیماری ہے، اس کا علاج ڈاکٹر سے کرانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ڈاکٹر سے دوا بھی کرائیں، علاج بھی کرائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ذکر اور جو ہے اللہ کی طرف کے ذکر میں متوجہ ہوں، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کریں، یہ اس کا حل اور یہ اس کا علاج ہے۔ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ ہمارے بعض احباب کو، بعض سامعین کو بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئے، ان کی طبیعت کے خلاف ہو، ان کے ناگوار ہو، تو ان کے کچھ کمنٹس بھی آتے ہیں، میں پورا پڑھ تو نہیں پاتا کیونکہ وہ جلدی سے ہٹ بھی جاتا ہے اسکرین سے، تو وہ دیکھیے میں جو کچھ کہوں گا ضروری نہیں کہ آپ میرے ہر بات سے 100% متفق ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سوچ مجھ سے الگ ہو، تو اس میں ناراض ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرا اپنا کام ہے کہ میں اپنی معلومات کی حد تک آپ کے سامنے بات رکھوں، اگر بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اور آپ کو اس سے نفع ہوتا ہے، یقیناً میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی، میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، لیکن اگر آپ کی رائے کسی چیز میں اس سے مختلف ہے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق شروع کریے۔ جی مفتی صاحب میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ گائز پلیز آپ کی ہینڈ ریز کریے۔ علینا فاطمہ پڑھیے۔ دیکھیے جو لوگ پڑھ چکے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ دوسرے
جی میں پڑھیں؟ جن کا جو نہیں پڑھا ان کا نمبر آ جائے. جی پڑھیے، آپ پڑھیے. جی تختی نمبر 10 اخفا. تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. حروف اخفا 15 ہیں. تا، تا، جیم، دال، رال، سا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، را، فا، قاف، کاف. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نو کے زبان تعلق سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کا نون کو پڑھتے ہیں. اخفا پنکھا، کے پنکھا. پنکھا کا جی. اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا. قاعدہ نہیں بتا، قاعدہ بتائیے. جی اخفا، نون اس میں ساکن اخفا کے ہوگا بعد اسی لیے حروف کہ اخفا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. پھر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے رال آیا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے. تنوین کے بعد تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. کنتو ترابا تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. یتیما فآوا. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. من دخلہ. تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. وصول کریم. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. نارا ذات. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. کتاب فیہ. تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. یوم ینفخ. یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. من طغى. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. فتح قریب. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. من ثقلت. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. انزلنا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آیا ہے، یہاں اخفا کریں گے. شیء قدیر. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے تو یہاں اخفا کریں گے. جی سمجھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اچھا ہے. جی ان کے بعد پڑھیے کون ہے؟ عرفان آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 10 اخفا. تنوین اور نون ٹھیک ہے، پڑھیے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف. دیکھیے ایک منٹ میں بات سنیے. ابھی تو سب لوگ ہیں اسکرین پر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کے پاس نورانی قاعدہ ہے تو اس میں آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے تو وہاں آپ کے ساتھ نہ تو نورانی قاعدہ ہوگا اور نہ یہ اسکرین ہوگی، ہے نا. اس لیے وہاں یہ حروف آپ کو یاد ہونا چاہیے
اظہار کے حروف کتنے ہیں وہ پیچھے گزر چکے 6 حرف، اور اخفا کے یہ 15 حروف ہیں، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے ہر وقت، تبھی قرآن کریم میں آپ وہاں اظہار اور اخفا کر سکیں گے ٹھیک سے، اسی لیے ان حروف کو یاد کر سبھی لوگ 15 حروف اخفا۔ جی اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ انت منذر، یہاں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکنہ کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے۔ منذر، یہاں اخفا ہوگا کیونکہ حروف اخفا کیونکہ نون ساکنہ کے بعد حروف اخفا میں سے زال ہے۔ کرامن کاتبین، یہاں اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے۔ کنت ترابن، یہاں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکنہ کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے۔ یتیما فآبا، یہاں اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے۔ من دخلہ، دخلہ الٹا پیش کے دخلہ، من دخلہ، یہاں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے۔ رسول کریم، یہاں اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے۔ نارا ذات، یہاں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے۔ کتاب فیہ، یہاں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے۔ یوم ینفخ، یہاں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے۔ من طغی، یہاں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا ہے۔ فتح قریب، ٹھیک سے حرف ہے۔ فتح فتح قریب، یہاں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے۔ جی ایک سوال تھا آپ سے، جیسے کہ جی یہاں جی پہ جی جیسے یہاں کے کرامن ہے لیکن میم کے ساتھ تو الف جڑا ہوا ہے نا، پھر کاف ہے۔ ایسے یتیمن ہے، میم دو زبر کے بعد الف ہے پھر فا ہے، فآوا، وہ پوچھنا تھا جی تو یہاں پہ دیکھیے آپ کو اس سے پیچھے جو سبق گزرا ہے تنوین والا وہ آپ کو دھیان نہیں رہا، وہاں جو 2 زبر والا سبق آیا تھا نا، ہوں جہاں آیا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی جی یہ سبق نمبر ہے کون سا؟ کیا ہے سبق نمبر؟ سبق نمبر ہے تفصیل نمبر 10 ہے یہ۔ اس سے پہلے 9 نمبر تھا اظہار، اور 8 نمبر تھا نون ساکن، اس سے پہلے 7 نمبر تھا تنوین کا سبق، ٹھیک ہے؟ تو وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ تنوین ہمیشہ 2 زبر والی تنوین الف کے ساتھ لکھی جاتی ہے، 2 زبر والی تنوین ہے وہ ہمیشہ کیسے لکھی جائے گی؟ الف کے ساتھ۔ تو الف یہ لکھا تو جائے گا لیکن یہ الف پڑھا نہیں جاتا، یہ الف صرف لکھنے کے لیے ہے۔ جیسے آپ لکھیں گے با 2 زبر بن، تو کیسے لکھا جائے گا؟ با کے ساتھ الف ہوگا تب 2 زبر لکھے جائیں گے۔ تا 2 زبر تن، اس کو تا الف نہیں کہیں گے، تا 2 زبر تن، پوری تختی آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، وہاں پر پوری تختی میں الف لکھا ہوا ہوتا ہے، تو الف یہاں اس وقت نہیں پڑھا جائے گا۔ جب آپ یہاں آیت کریں گے آگے چل کر معلوم ہوگا آپ کو، بھی 2-3 سبق کے بعد آیت کرنے کا طریقہ آئے گا، وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو الف ہے جو 2 زبر کے بعد الف ہوتا ہے، آیت کرنے کے وقت میں اب یہ الف پڑھا جائے گا، وہاں زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ مثلا کرامن پر آپ آیت کرنا چاہیں تو پڑھیں گے اس کو
किरामा, यतीमन पर याद करना चाहे तो पढ़ा जाएगा यतीमा, ठीक है। जी लेकिन दो जबर लिखा जाता है हमेशा अलिफ के साथ, और ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता। जब आयत होती है तब ये अलिफ पढ़ा जाता है। तुराबन है, तुराबन, अगर आप आयत करेंगे तो पढ़ा जाएगा तुराबा, एक जबर और उसके बाद अलिफ। समझ में आ गया आपके? जी जी जी। तो ये अलिफ सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जी पढ़िए। जी पढ़िए, पूरा हो गया आपका? ओके, किसी और को करता हूँ। अच्छा कौसर, करिए। कौसर पटेल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम, सब पुराने नाम आ रहे हैं बार बार लौट कर, और हमारे जो नए स्टूडेंट हैं हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं पढ़ने की। क्या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तख्ती नंबर 10, इख्फा, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2। ता, सीन, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौत, ता, ता, ज़ा, ताने कौ तो, तो, जी। ज़ा, फा, काफ, काफ, तनवीन या काफ नून में कौफ पढ़िए, हुरूफ की अदायगी ठीक कीजिए। कौफ, साकिन, पहले कौफ, फिर उसके बाद काफ। कौफ, काफ, जी तन्वीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। नोके जुबान तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। इफ्का की मिकदार एक अलीफ के बराबर है। अंता मुनजिरु, यह इख्फा होगा इख्फा क्योंकि एक अलिफ, आपने बताया ना इख्फा की मिकदार एक अलिफ है, तो इख्फा को एक अलिफ खींचिए। अंता, इस तरह से अंता मुनजिरु। अंता मुनजिरु, यहाँ पे इफ्का होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ता आया है। और जी मुनजिरो, यहाँ पे नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से जाल आया है। किरामन कती राबत का, करी किरा, राबत करी किरा, किरा, राबत करी किरामन। किरामन कातिबीन, यहाँ पे इफ्का होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से काफ आया है। जी कुंतु तुराबन, तो यहाँ पे इफ्का होगा देखिए क्योंकि कई नून बार मैंने साकिन बता के दिया है बाद आपको, जब रा पर जबर या पेश हो तो रा को मोटा कर पढ़ना, पुर कर, पुर, मुंह भर कर। तो रा, एक तो तुरा, ये नहीं, तुरा, तुराबन, तुराबन, कुंतु तुराबन। कुंतु तुराबन, यहाँ पे इफ्का होगा क्योंकि नून साकिन के बाद ता आया है। यतीमन पाआवा, यहाँ पे इफ्का होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इफ्का में से फा आया है। मन, कोशिश ये करें, कोशिश ये करें कि जो अल्फाज मैंने बताए हैं उन्हीं अल्फाज को दोहराएं तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि समझ तो लिया है सभी ने, अल्फाज बदलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वही अल्फाज अगर रहें तो कल आप किसी को याद कराना चाहें, किसी को बताना चाहें, तो वो अल्फाज आपको याद रहेंगे। इसलिए कोशिश ये करें कोई वही अल्फाज हो। इसमें इख्फा होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा है। जी, जी पढ़िए। मन दखलहू, इसमें इफ्फा होगा क्योंकि फिर से हुरूफ पढ़िए, फिर इफ्फा से में पढ़िए, से नून साकिन। इसको फिर से पढ़िए। मा मन दखलहू, दखलहू, नहीं अभी ठीक नहीं पढ़ा गया है, मन फिर से पढ़िए। दखलहू, जी इस पढ़िए। इसमें इफ्फा होगा इसलिए
کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آیا ہے۔ رسول کریم، اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال آیا ہے۔ کتاب فیہ، اس میں اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے۔ یوم ینفخو، اس ٹھیک میں ہے، یوما میم کا زبر کھینچ دیا آپ نے، زبر کو کھینچنا نہیں ہے، یوما بس، یوما ينفخ، یوم ینفخو، اس میں ہاں اخفا یوما ہوگا کا میم کا زبر نہیں کھینچنا ہے یوم جی۔ ینفخو، اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے۔ منتگا، اس میں اخفا غین ہوگا من طغى، غین ٹھیک سے پڑھیے، من طغى، من طغى، منتگا، اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تو آیا ہے۔ فتح قریب، اس اخفا، میں فتح قریب، فتح قریب، اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے۔ من جی، سکولت، اس میں اخفا ہوگا من کیونکہ ثقلت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آیا ہے۔ جی، من سکولت، انزلنا، اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آیا ہے۔ شیئن قدیر، اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے۔ جی ہو گیا مفتی صاحب۔ جی، ان کے بعد کون پڑھیں گے؟ ایک سیکنڈ، مہرین حیات آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ میوٹ پہ ہیں شاید، ایک بار آپ دیکھ لیجئے گا۔ مفتی صاحب آپ کو انمیوٹ، اچھا ہاں جی، ٹھیک ہاں ہو گیا۔ ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ اور بھی دیکھیے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بات نہ کریں، سبق پر دھیان دیں اپنے، جی جی۔ کسی کا پتہ ہوتا پوچھنے کی کوشش نہ کریں، یہ کون انڈین ہے، کون جو ہے مفتی سعودی ہے۔ صاحب، جی جی، میں نے بھی یہ تجوید قاعدہ لایا ہے تو میں اپنی تجوید قاعدہ سے پڑھ سکتی ہوں؟ یہ آپ کو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں۔ جی جی، شکریہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکفائی حقیقی کا یہ قاعدہ ہے کہ اکفائی حقیقی کے 15 حروف ہے: تا، سا، جیم، دال، زال، ظا، سین، شین، زبان صاد، زا، ضاد، زا، یہ لفظ ہے زا، زا، جی زا، جی سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف۔ اگر ان 15 حروفوں میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے کوئی بعد حرف، آ جائے، کوئی حرف، حروف نہیں، کوئی حرف، اگر ان 15 حروف میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن، تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو تنوین والا حرف یا نون ساکن ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے گنہ ہو کر پڑھا جائے گا۔ ناک سے غنہ، غنہ، گنہ، یہ لفظ ہے جی جی، گنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے آنت منذرو،
اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین اب کے اکفا بعد کریے آپ نے ہی بتانا ہے ایک الف کے برابر، تو ایک الف کے برابر غنہ کریے، انتا، یہ ہو ایک الف، انت انتا انت منذر، منذر، جی اس اب ایک میں الف پڑھ اکفا ہوگا اس لیے کہ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اس تنوین لیے نہیں ہے، جی نون جی ساکن کے بعد، جی نون ساکن کے بعد اکفائی حقیقی میں سے تا نہیں نہیں آیا، نہیں، اس حقیقی میں سے نہیں، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے، حروف حروف اکفا میں اخفا سے میں سے تا ہے۔ تا ہے، اوپر آپ نے یہ تو پڑھا نا کہ اگر ان حروف میں سے کوئی آئے، یہ آگے پڑھیے۔ منذر، اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے نون بعد ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد اکفا نون ساکن کے حروف بعد حروف حروف اخفا اکفا میں میں سے زا آیا، دال ہے، دال ہے، زال ہے، جی جی کرامن کاتبین، ایک الف اخفا، ایک الف جی کرامن، کرامن کاتبین، جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا حروف حقیقی نہیں، حروف حروف اکفا میں اخفا میں سے سے، حروف اکفا میں سے کاف آیا، جی کنتم کنت کنت کنتو، ترابا، جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے تا آیا، تا ہے، تا ہے، ترابا، اس میں برابر میں نہیں ہو، جی جی برابر میں جی اس اخفا نہیں میں ہوگا، جی یتیما فآوا، ایک الف، ایک الف کہتی یتیما یتیما، فآوا، اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے فا آیا، فا ہے، جی من دخلہ، اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا یہ کہ حروف اکفا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے دال آیا، جی رسول کریم، اخفا ایک الف قریب، رسول رسول کریم، کریم، جی صرف رسول میں اخفا ہوگا، کریمن میں یہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جی جی کریمن کے بعد ہم دوسرا نہیں پڑھ رہے ہیں، جی 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 اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کاف ہے، کاف ہے، جی نارن، راف کریے، راف نارن ذات، نارن ذات، نارن ذات، اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے زا آیا، زال، زال ہے، زال ہے، جی کتاب فیہ، اخفا ایک الف، کتاب فیہ، جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے فا ہے، جی یوم ینفخ، اخفا ایک الف، یوم یوم ينفخ، یوم ینفخ،
اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے فا ہے. جی من طغى اخفا ایک اسم الف اخفا ایک من الف طغى جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے تو ہے. فتح فتح قریب اخفا اخفا فتح فتح قریب فتح قریب اس میں قاف اکفا بڑا ہوگا قاف قریب 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 فتح قریب فتح قریب جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے فا ہے. قاف سوری ہے قاف جی 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 قاف. جی من ثقلت اخفا من ثقلت جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد اس حروف لیے اکفا میں سے کہ نون ساکن جی نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے سا ہے. انزل انزلنا جی انزلنا اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ نون تنوین کے بعد حروف جی اکفا میں سے زال تنوین ہے. کہاں ہے تنوین کہاں ہے جی کہاں نون پڑھ رہے ہیں ساکن آپ جی شیء نون قدیر اخفا قریب شیء قدیر قاف قاف کے قریب قدیر قاف قدیر قدیر جی اس میں اکفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے قاف ہے. جی جی اور مفتی صاحب ایک سوال تھا آپ سے. جی اگر مختصر ہے تو جی بتائیے جی وہ تجوید کے ریلیٹڈ نہیں وہ ایسی جیسے آپ نے ابھی بولا تھا کہ تعویذ جو ہے وہ تعویذ کے ریلیٹڈ آپ نے کچھ بولا تھا تو یہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے یا پہن سکتے ہیں. آپ اس کو ایسا کریے ہاں اس میں لکھ کر ڈال دیجیے اس پر ٹھیک ہے اور الگ سے بات کرتے ہیں ٹھیک جو کہ سبق کا وقت ہے بتا دیں کہ مسئلہ نہیں بات کرتے جی جی چیٹ جی باکس پر ڈال دیجیے جی جی جزا میں بھی بھیج دیجیے میں جزا میں بھی جی بہت جی جی شکریہ. انشاءاللہ کتنے کہتے انشاءاللہ ہیں وہ پوری بات جس انشاءاللہ کو کر بھی دیں جو کویشچن ہوتا ہے گائز مفتی صاحب سے پوچھنا ہے آپ مجھے پرسنلی لکھ کے کویشچن آپ اپنے وائس نوٹ میں بھیج سکتے ہیں. وہ جو کویشچن ہے میں مفتی صاحب کو بھیجوں گا مفتی صاحب پرسنلی مجھے اس کا آنسر دیں گے میں آپ تک پہنچا دوں گا سمپل اوکے. جی جی اللہ بھائی بہت شکریہ. جی پڑھیے کون کے بعد اوکے ان کے بعد جو ہیں ایک سیکنڈ مفتی صاحب میں دیکھ لوں کوئی ہے جو نیو ہے جس کو پڑھنا ہے جس نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے. شریفہ افرین نیو نیم جی شریفہ پڑھیے شریفہ آپ کو میں نے انمیوٹ کیا چیک کریے پلیز. صبا آپ کو کر رہا ہوں شریفہ از ناٹ ریسپونڈنگ صبا بولیے ہیلو یو دیر. شریف آ گئی تو پڑھیے شریف آگے کریں میں ہوں پڑھیے صبا کا انمیوٹ ہوا ہے.
पढ़िए, कौन अनम्यूट है, पढ़िए। शरीफा यू देयर? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम इस्लाम जी, पढ़िए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 10, इख्फा, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2। हुर्फ़े देखिए, इख्फा। अभी आपने ताबुत तस्मीह पढ़ा ना, दोनों को एक साथ पढ़ा। तो दोनों को एक साथ इस तरह नहीं पढ़ा जाता, या तो दोनों को अलग अलग पढ़ें, बीच में सांस लेकर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जी। औज़ु बिस्मिल्लाहिर बिल्लाहि। रहमानिर रहीम। एक तरीका तो ये है, यानी दोनों जगह आयत करें। जब आयत करना हो, जब तो इत्मीनान से सांस लें, और सांस लेने के बाद फिर दूसरी आयत शुरू करें, ठीक है। जी और जी अगर रुकना नहीं है तो फिर जो आखिरी हर्फ है, उस आखिरी हर्फ को साकिन नहीं करना चाहिए, बल्कि उस आखिरी हर्फ की हरकत पढ़ना चाहिए। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो फिर रजीम नहीं पढ़ना है। जैसे दूसरी जगह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। ये मैं सांस लेकर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, लोग क्या करते हैं, जो उनको आयतें याद होती है तो किस तरह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। ये गलत है, ऐसा नहीं करना। जी आयत मुफ्ती। करना है तो सांस लेना। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्फ़े इख्फा 15 है। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। नोक की जबान तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ें। पढ़ते हैं अं इतनी। अंता मुंजिरो। इसमें हुर्फ़े इख्फा है, इसीलिए इसमें के इख्फा होगा, इसमें इख्फा इसमें होगा, इख्फा होगा, इसीलिए के नून इसलिए साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फा में से ता ता है। आया है। ता है। किरामन कातिबीना, इसमें इख्फा होगा, इसीलिए कि इसमें तनवीन के बाद हुर्फ़े इख्फा में से काफ आया है। मु कुन्तु कुन्तु तुराबन, इसमें इख्फा होगा, इसीलिए कि नून साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फा में से ता आया है। यतीमन फ़आवा, इसमें ठीक है, पर इख्फा आवा तो क्या जवाब? होगा, जी। इसमें इख्फा होगा, इसीलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ़े इख्फा में से फा आया है। मन दखलहु, चेंज के उल्टा पेश है, चेंज का पढ़ना है। दखलहू, मन दखलहु, इसमें इख्फा होगा, इसीलिए कि तनवीन नून साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फा में से दाल आया है। जी। रसूलिन किरे का रसूल करीमिन, करीमिन जी। करीमिन, इसमें इख्फा होगा, इसीलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ़े इख्फा में से काफ आया है। नारंग जाता, इसमें इख्फा होगा, इसीलिए कि तनवीन के बाद हुर्फ़े इख्फा में से जा आया है। जाल दाल, जाल आया है। किताबुन फीही, इसमें इख्फा होगा, इसीलिए कि तनवीन के बाद
حرف اخفا میں سے فا آیا ہے. یوم 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 ینفق، اس میں اخفا ہوگا اسی لیے کہ نون ساکین کے بعد حرف اخفا میں سے فا آیا ہے. من طغى من طغى من طغى من من طغى من طغى، اس میں اخفا ہوگا اسی لیے کہ نون ساکین کے بعد حرف اخفا میں سے تو آیا ہے. فت فتح خیری قریب، فتح قریب فتح قریب، اس میں اخفا ہوگا اسی لیے کہ حرف نون تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے خوف آیا ہے. من ثقلت جلدی من ثقلت من ثقلت، اس میں اخفا ہوگا اسی لیے کہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سا آیا ہے. انزلنا، اس میں اخفا ہوگا اسی لیے کہ نون ساکین کے بعد حرف اخفا میں سے زا آیا ہے. جی شیئن قریب، قدیر قدیر قدیر، شیء قدیر شیئن قدیر، اس میں قدیر رادو پیش قدیر رن قدیر، اس میں اخفا ہوگا اسی لیے کہ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے قوف آیا ہے. جی ٹھیک. السلام علیکم. جزاک اللہ. اوکے سو گائز، آپ سب کی پریکٹس کیسی چل رہی ہے؟ آپ سب لوگ اچھے سے پریکٹس کر رہے ہو ایوری ڈے؟ کر رہے ہو رائٹ؟ پریکٹس اچھے سے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. کیونکہ اگر آپ اسی طرح سے پریکٹس کرتے رہے، آپ کا جو تجوید ہے وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت شاندار ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے جا کے ہمارا جو فیوچر گولز ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمارے دماغ میں اس کا جو میننگ ہے نا وہ ہمارے دماغ میں آٹومیٹیکلی آئے. جس طرح سے سعودی کے عربی جو لوگ ہیں وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ روتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی وہ والا جو شرف ہے نا وہ حاصل ہو، ہم بھی وہ فیل کر پائیں انشاءاللہ. یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری جو نیت جو ہے نا وہ یہ ہے. اس کے لیے کیا ہے، آپ کو ساتھ دینا پڑے گا کہ آپ ایمانداری سے اس چیز پہ فوکس کریں جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. جو ہماری منزل ہے نا وہ یہ منزل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ اس کے لیے بہت محنت کروں گا، میں خود کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، لیکن آپ کو اس میں محنت کرنی پڑے گی خود بھی. اوکے چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.